سبقونا بالإيمان صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے عرف میں برسی، عرس، سویم، ساتواں، 10واں، 20واں، 40واں، ماہانہ، ختم، قل، فاتحہ، آس، یہ عرفی نام ہیں جو ہمارے ہاں بولے جاتے ہیں. اپنی اپنی برادری میں کچھ لوگوں نے عرفی طور پر یہ نام رکھے ہوئے ہیں. کوئی سیم کہتا ہے، کوئی قل کہہ دیتا ہے، کوئی فاتحہ کہہ دیتا ہے، کیونکہ اس میں قل پڑھے جاتے ہیں، فاتحہ پڑھی جاتی ہے. تو جز کا نام قل پہ لگا کر بول دیتے ہیں. یہ عرفی نام ہے، اصل چیز ہے ایصال ثواب. آپ سب سے عرض کروں گا، میرے ساتھ مل کے کہیں، اصل چیز کیا ہے؟ ایصال ثواب. یہ دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں. ایصال کے معنی پہنچانا، پہنچا دینا. ثواب اللہ کی طرف سے ملنے والا اچھا بدلہ، جزا اس کو کہتے ہیں. ہمارے دین میں یہ ہے کہ جب ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالی سے ثواب کی امید ہے کہ اللہ تعالی اپنی شان کے مطابق ہمیں اجر عطا فرمائے گا، ثواب عطا فرمائے گا. وہ ثواب ہم کسی ایک کو یا زیادہ کو بخشنا چاہیں کہ یا اللہ تو نے جو اجر دی، میں چاہتا ہوں وہ ان سب کو ملے. تو اس عمل کا نام ایصال ثواب ہے. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. وہ کروڑ ہوں یا اربہا ہوں، اللہ سب کو وہ ثواب عطا فرماتا ہے. جب بھی یہ عمل کیا جائے اس کا نام ہے ایصال ثواب، اور یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے. عرفی نام، کسی نے نظر کہہ دیا، کسی نے نیاز کہہ دیا، کسی نے کچھ نام عرفی طور پر لیے جاتے ہیں. گیارہویں کہیں، کنڈے کہیں، یہ سب عرفی نام ہیں. اصل چیز ایصال ثواب. وہ انفرادی کیا جائے یا اجتماعی، سب کی توجہ میری طرف رہے. اکیلا کرے کوئی یا مل کر کریں، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر اعتراض کیا جائے. اہل سنت و جماعت قرآن و حدیث کے مطابق عقیدہ رکھتے ہوئے وفات پا جانے والے لوگوں ایصال ثواب کرتے ہیں. محفل سجاتے ہیں، نعت خوانی کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، اور واض و بیان ہوتا ہے، کھانا کھلاتے ہیں، کپڑے دیتے ہیں. ایصال ثواب کے لیے یہ طریقہ اہل سنت میں رائج ہے. ابن ماجہ میں حدیث شریف ہے، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
بتاتی ہے کسی کے گناہ بہت زیادہ ہو جائیں، سمندر کی جھاگ کے برابر ہو جائیں، اس کو ڈر لگے پہاڑوں کے برابر میرے گناہ ہو گئے ہیں، تو فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، فسق الماء علی الماء، وہ لوگوں کو پانی پر پانی پلائے، یعنی پانی لوگوں کے لیے آسان کر دے، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ قرآن کریم کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ الف لام میم 3 حرف ہیں، صرف اتنا پڑھا تو 30 نیکیاں ملی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 حروف ہے، 190 نیکیاں ملتی ہیں صرف اتنا پڑھنے پر۔ اندازہ کریں پورا قرآن پڑھنے پر کتنی نیکیاں ملیں۔ تو ہم ایصال ثواب کرتے ہیں کیونکہ مومن جب تک زندہ رہتا ہے اپنی ذات کو اور اپنی ذات سے دوسروں کو پہنچاتا ہے، وفات کے بعد کیسے فائدہ پہنچائیں، تو ہم ان کو ایصال ثواب کر کے تحفہ دیتے ہیں، تو اس سے ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے، ہمارے اپنے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اب یہ جس دن کیا جائے، جس موقع پر کیا جائے، وہ نام بول دیتے ہیں۔ تیسرے دن کیا سوئم کہہ دیا، سوئم کہتے ہی تیسرے کو ہے۔ 7ویں دن کیا 7واں کہہ دیا، 10ویں دن کیا 10واں کہہ دیا۔ اصل ایصال ثواب ہے جس دن کیا، اگر وہ دن اس پر بول دیں تو اس سے وہ چیز غلط نہیں ہوتی۔ میں آپ کو سمجھا دوں، آپ لوگ کھانا کھاتے ہوں گے، 24 گھنٹے میں کتنی مرتبہ کھاتے ہیں؟ چلو 3 مرتبہ کی آواز آئی، کوئی زیادہ کھا لے مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ 3 مرتبہ کھاتے ہیں، صبح کھائیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ناشتہ۔ دوپہر کو کھائیں تو اس کا اردو نام یاد نہیں ہے، اس کے لیے آپ انگلش بول رہے ہیں لنچ، اس کو ظہرانہ کہتے ہیں۔ شام کو کھائیں رات کو کھائیں تو انگلش میں ڈنر کہہ دیتے ہیں، اردو میں عشائیہ کہہ دیتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں، وہ کھانا کھا رہا ہے اس پہ آپ ٹائم کیوں بول رہے ہیں؟ یہ صبح کا کھانا، یہ دوپہر کا کھانا، یہ شام کا کھانا، آپ سیدھا سیدھا کہیں کھانا کھا رہا ہوں، آپ اس پہ ٹائم بولتے ہیں، تو کیا ٹائم بولنے سے کھانا ناجائز ہو جائے گا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، نہیں۔ تو ایصال ثواب پر ٹائم بول دیں گے تو کدھر سے ناجائز ہو جائے گا؟ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا جی، وہ کہتے ہیں تم کھانا سامنے رکھ کر کلام پڑھتے ہو، میں نے کہا جی بالکل پڑھتے ہیں، ہم تو جب کھانا کھاتے ہیں تو بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ قرآن کی مستقل آیت ہے یا نہیں؟ تو اگر میں نے زیادہ آیتیں پڑھ دی تو نقصان کیا یا اچھا کیا؟ اچھا تمہیں کو قرآن پڑھنا پسند نہیں، تم قومی ترانہ پڑھ لیا کرو، تمہیں کھانا رکھنا پسند نہیں ہے، پیچھے رکھ لیا کرو، یہ کوئی لڑنے کی باتیں؟ تو قرآن کریم پڑھ لیا کسی نے کھانا سامنے رکھ کر تو یہ غلط نہیں۔ ہم سنتے آئے ہیں پڑھتے آئے ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب چکی چلاتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی، ہم نے یہ سنا پڑا۔ وہ برکت آٹے میں آتی تھی، اس سے روٹی بنتی تھی، وہ روٹی حسنین کریمین کھاتے تھے، ان کا سر جسم سے جدا ہو گیا، نیزے کی نوک پر 20 دن کے بعد کٹے ہوئے سر نے قرآن پڑھا یا نہیں پڑھا؟ تو تمہیں کلام پر کیوں اعتراض ہے؟ کہ سامنے رکھ کر حدیث شریف موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا لایا گیا، آپ نے کھانے پہ ہاتھ رکھ کر جو چاہا پڑھا، حدیث کے الفاظ ہیں جو چاہا پڑھا، وہ کھانا تھا 2 آدمیوں کا، پڑھ کے حضور نے 300 کو کھلا دیا۔ تو جو لوگ اعتراض
والوں کے پاس لڑکے والے آئیں کہ بتاؤ کس دن بارات لے کر آئیں، تو لڑکی والوں کو کہنا چاہیے کہ آ جانا کسی دن، دن مقرر کرنا تو جائز نہیں ہے، آ جانا کسی دن۔ اس کے لیے تاریخ مقرر کرتے ہیں، کارڈ چھپاتے ہیں، ہال بک کرتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں۔ تو ایصال ثواب کے لیے، لوگوں کی سہولت کے لیے، رشتہ داروں عزیزوں کے لیے دن مقرر کر لیا تو یہ غلط پوچھی گئی ہے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، اگر یہ خیال رکھا کہ اسی دن میں ایصال ثواب ہوگا، آگے پیچھے نہیں ہوگا، تو یہ جائز نہیں۔ کچھ عبادتیں ہوتی ہیں موقوتہ، ان کا ٹائم مقرر ہے، جیسے نماز کا، فرض نماز کا ٹائم، حج کا ٹائم، قربانی کا ٹائم، روزوں کا ٹائم، یہ موقوتہ عبادتیں، ان کا وقت مقرر ہے۔ کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کا وقت مقرر نہیں، جیسے دعا کسی وقت بھی ہو سکتی ہے یا نہیں اونچی۔ اسی طرح ایصال ثواب کے لیے کوئی خاص ٹائم مقرر نہیں، جب چاہیں کریں۔ تو سہولت کے لیے اگر دن مقرر کر لیا تو اس کو غلط کہہ سکتے نہیں۔ یہ بنیادی باتیں میں نے آپ کو سنائی تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں ان کے اعتراض کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب آپ کو قرآن سے اور حدیث سے بتاتا ہوں کہ یہ ایصال ثواب کرنا کتنی اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین جاءوا من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، پہلے چلے گئے ان کے بعد جو لوگ آئے، یقولون، وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے رب، اے ہمیں پالنے والے، اے ہمارے پروردگار، ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ایمان لا کر ہم سے پہلے گزر چکے۔ بعد میں آنے والوں کا، گزر جانے والے مومنوں کے لیے بخشش کی دعا کرنا اللہ کے نزدیک پسندیدہ کام ہے۔ اللہ اس کو بطور خوبی بیان فرما رہا ہے کہ یہ بعد والے کتنے اچھے ہیں جو گزر جانے والے مومنوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ تو قرآن سے پتہ چلا کہ گزر جانے والوں کے لیے بخشش چاہنا، ایصال ثواب کرنا غلط نہیں۔ آپ کہیں گے ایصال ثواب کا لفظ تو نہیں ہے، اس میں تو صرف دعا کا ذکر ہے، تو دعا بھی میرا عمل ہے۔ واللہ خلقکم وما تعملون، قرآن کہتا ہے تم بھی، تمہارے عمل بھی اللہ کے بنائے ہوئے، تو میرا عمل ہے، میرے عمل سے وفات پائے ہوئے کو فائدہ ہو رہا ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ جو علماء ہیں وہ جانتے ہیں قرآن سے مسئلہ کیسے نکلتا ہے، عبارت النص ہے، دلالت النص ہے، اشارت النص ہے، اقتضاء النص ہے، یہ عام آدمی نہیں سمجھتے۔ تو قرآن سے مسئلہ کیسے نکلتا ہے وہ علماء جانتے ہیں، اور یہ قرآن کی نص میں نے آپ کو سنائی ہے جس سے پتہ چلا گزر جانے والوں کے لیے بخشش کی دعا کرنا اللہ کے ہاں پسندیدہ بات ہے۔ تو ہم یہ کر رہے ہیں تو یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، کسی اور کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے، تو اس میں کوئی ہماری وہ خرابی نہیں ہے، ان کی خرابی ہے کہ ان کو اللہ کی پسندیدہ چیز پسند نہیں۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سنیں، ٹائم تھوڑا ہے میں مختصراً بیان کروں گا۔ 3 حدیثیں الگ الگ ہیں، میں سنا رہا ہوں۔ نماز جنازہ، نام تو سنا ہوگا، ہو سکتا ہے کبھی کسی کی پڑھی بھی ہو۔ نماز جنازہ، فرمایا مومن کی نماز جنازہ میں ایک روایت میں 40 آدمی شریک ہو جائے،
ایک روایت میں ہے 3 صفیں بن جائیں، ایک روایت میں ہے 100 آدمی شریک ہو جائے مسلمان، اللہ ان کی وجہ سے اس میت کو بخش دیتا ہے۔ اب آپ نے توجہ کرنی ہے، نماز کنہوں نے پڑھی؟ زندوں نے۔ فائدہ کس کو پہنچا؟ وفات پانے والوں کو۔ ٹھیک ہے، تو زندہ کے عمل سے مردے کو فائدہ ہوتا، جو مانتے ہیں صرف وہ کہیں فائدہ ہوتا ہے۔ ثابت کہاں سے ہوا؟ قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی۔ اب ہم یہاں ایک سوال آ جائے گا کہ جو نیک لوگ ہیں جن کے بارے میں ہمارا یہ یقین کہ یہ اللہ والے ہیں، مثلا سیدنا غوث اعظم، سیدنا خواجہ غریب نواز، حضور داتا صاحب، بابا فرید، یہ بزرگ ہیں رضی اللہ عنہم، تو ہم تو ان کو بھی ایصال ثواب کرتے ہیں، تو ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس پر آپ کو 2 حدیثیں سناؤں گا۔ پہلی حدیث بتائے گی گناہ گار کو کیا فائدہ ہوتا ہے، دوسری حدیث بتائے گی نیکوکار کو کیا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ کو بہت زیادہ تسلی ہو جائے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، امتی امت مرحومہ، میری امت امت مرحومہ ہے۔ اردو والے مرحوم کو مردہ سمجھتے ہیں، مرحوم کے معنی مردہ کے نہیں ہیں۔ یہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں سید عمیر شاہ صاحب، تو میں ان کو کہہ دوں سید عمیر شاہ مرحوم، تو ہو سکتا ہے یہ کہیں گے مولانا صاحب ابھی تو میں زندہ ہوں، آپ نے ابھی سے ہی مجھے مرحوم کیا، تو مرحوم کے معنی مردہ نہیں، مرحوم کے معنی جس پر رحمت گئی، جس پر رحمت کی گئی۔ تو حضور نے فرمایا میری امت امت مرحومہ ہے، اس پر رحمت کی گئی ہے۔ تدخل قبورہا بذنوبہا، میری امت کے لوگ قبروں میں جائیں گے تو ان کے گناہ ان کے ساتھ ہوں گے، ان کے گناہ ان کے اونچی کہیں، سب کی آواز نہیں آئی، کیوں کہلوا رہا ہوں بار بار؟ آپ کی توجہ کے لیے گٹھری بنا کے ساتھ رکھی جائے گی، کوئی بریف کیس، کوئی تھیلا، گناہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ حسی اور معنوی کی بحث کرنے والے ذرا اس پر توجہ کریں، بہت بحث کرتے ہیں حسی یا معنوی، یہ بھی آپ کا کام نہیں ہے، میں نے اشارہ کیا، گناہ ساتھ ہوں گے۔ وَتَخْرُجُ مِنْ قُبُورِهَا لَا ذُنُوبَ عَلَيْهَا، اور جب قبروں سے نکالے جائیں گے، نکلیں گے قیامت کے دن، ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ میری امت کے لوگ قبروں میں جائیں گے، گناہ ساتھ ہوں گے، جب قبروں سے نکالیں گے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے گناہ کدھر چلے جائیں گے؟ فرمایا تمحص عنہا باستغفار المؤمنین، یہ جو ایمان والے استغفار کرتے رہتے ہیں، بخشش مانگتے رہتے ہیں، اس کی برکت سے اللہ ان کے گناہ مٹا دے گا۔ نماز میں پڑھتے ہو نا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، ایمان والوں کو بخش دے جن سے حساب قائم ہونا ہے۔ اور ویسے بھی کہتے ہیں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، یا اللہ تمام مومن مردوں عورتوں کو بخش دے۔ تو یہ جو بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں، اس سے گناہ گاروں کے گناہ مٹ جاتے ہیں، گناہ گاروں کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ تو آپ کریں دعا، فائدہ پہنچا آپ کے مومن بھائیوں کو تو وہ خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ پوچھ رہا ہوں۔ یہ جو منع کرتے ہیں
ثواب سے روکتے ہیں. تو یہ مردوں کے بھی دشمن. تو اندازہ کر لو نہ جیتے جی فائدے کی بات کریں گے تو نہ وفات کے بعد. اسی لیے آپ کے ہاں کہاوت مشہور ہے مر گئے. آپ نے پورا کر لیا ہے نہ فاتحہ نہ درود. کیونکہ یہ کسی کو فائدہ پہنچانا ان کا کام نہیں. اور مومن مومن کو فائدہ پہنچاتا ہے. خیر الناس من ینفع الناس. حدیث شریف موجود زندہ رہتے ہوئے بھی وفات کے بعد. تو نیکوکار کو کیا ہوتا ہے اب وہ سن لیں. آپ نے یہ سن لیا گناہگار کو ایصال ثواب کیا جائے اس کی بخشش ہو جاتی ہے, اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اب نیکوکار کے لیے سنیں نیکی کرنے والے کو کیا فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ ہم تو ان کو بھی ایصال ثواب کرتے ہیں. ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے اب یہ سن لیں. مسلم شریف اور دیگر کتابوں میں حدیث موجود ہے. جنت کے بارے میں پہلے بتا دوں, جنت کے دروازے 8 ہیں اور جنت میں درجے 100 ہیں. دروازے کتنے اور درجے کتنے؟ 100. جو سب سے کم درجے کا جنتی ہے اس کو 70 حوریں ملیں گی. جب درجہ بڑھ جائے گا نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا, اور ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان اتنا فاصلہ جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ. اور سب سے اعلیٰ درجے کا نام الفردوس. چلو حضور نے اپنی امت کو تعلیم دی اللہ سے جنت الفردوس مانگا کرو. سنیں ایک شخص جنت میں تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف. ایک شخص جنت میں تھا, اچانک اس کا درجہ بلند ہو گیا. جب درجہ بلند ہوا نعمتوں میں اضافہ ہوا تو وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا ربی ان لی ھذہ, یا اللہ میں بڑا خوش تھا, مجھے تو نے جنت دی تھی, نعمتیں دی تھی, بہت خوش تھا. یہ جو اضافہ ہو گیا نعمتوں میں, درجہ بلند ہو گیا, یہ کیسے؟ تو جواب ملے گا باستغفار ولدک لک. تو ایک نیک بیٹا چھوڑ آیا ہے, وہ تیرے لیے استغفار کرتا رہتا ہے, اس کی وجہ سے تیرا درجہ بلند ہو گیا. حدیث شریف نے بتایا وہ نیک آدمی تھا, جنت میں تھا, اس کو ایصال ثواب کیا گیا تو اس کا درجہ بلند ہو گیا. پتہ کیا چلا گناہگار کو ایصال ثواب کریں اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں, نیک کو ایصال ثواب کریں اس کے درجے بلند ہوتے ہیں. آپ جتنے بیٹھے ہیں ہو سکتا ہے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے خواب میں دیکھا ہو, بہرحال ویسے دیکھا نہیں, لیکن کام وہ کیا جو ان کو خوش کر رہا ہے. ان کا درجہ بلند ہو رہا ہے تو وہ خوش ہو رہے ہیں. تو کام وہ کیا جس سے اللہ والا خوش ہو رہا ہے. آپ تو شاید اس کو چھوٹی بات سمجھیں, میرے نزدیک اللہ والا خوش ہو گیا تو سمجھو اللہ خوش ہو گیا. تو آپ نے اللہ والے کی خوشی کا سامان کیا. قیامت کے دن وہ اللہ والے کہیں گے اے ہمارے مرید, اے ہمارے محب چاہنے والے, تو دنیا میں رہ کے وہ کام کرتا تھا جس سے ہمیں خوشی ہوتی تھی, آج ہم تجھے خوش کر دیں. وہ بارگاہ الہی میں سفارش کر دیں گے, بیڑا پار ہو جائے گا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو آپ نے جان لیا ایصال ثواب کرنے کا فائدہ ہوتا, جو مانتے ہیں کہ فائدہ ہوتا ہے. نیک کو کریں گناہگار کو کریں دونوں کو فائدہ. اور جو ہم ایصال ثواب کر رہے ہیں ہمارے اپنے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہو رہی. تو بتائیے یہ گھاٹے کا سودا ہے یا نفع کا؟ نفع پہنچانے والی بات ہے. تو آپ کے ہاں کوئی گھاٹے کا سودا ویسے بھی نہیں کرتا, پتا ہو تو جان بوجھ کر. تو اب پتا چلا یہ اتنے فائدے
ایک حدیث بتائی جاتی ہے کہ وہ بیٹا جو جمعہ کے دن ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کی قبر پر جا کر یاسین شریف پڑھے تو وہ اگر گناہگار بھی ہوتا ہے تو نیک لکھا جاتا ہے۔ اس کا دل چاہے تحذیر الناس کتاب کا نام ہے، جا کے دیکھ لے۔ اس لیے دیا کہ کوئی یہ نہ کہے جی یہ کوئی ایسی بات، ان کا حوالہ بھی دے دیا کہ وہ بھی یہ لکھ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، نام سنا؟ یہ غوث پاک کے 5ویں پشت میں پیر ہیں۔ یعنی غوث پاک کے پیر، پھر ان کے پیر، پھر ان کے پیر، پھر ان کے پیر، پھر جنید بغدادی رضی اللہ نے شان غوث پاک کو زیادہ دیے مگر یہ ان کے پیروں میں سے ہیں۔ ان کا ایک مرید ان کے سامنے بیٹھا ہوا، اچانک اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، جیسے غم ہوتا ہے، افسردگی ہوتی ہے، اس طرح کی کیفیت ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کیا ہو گیا؟ اس نے کہا میں اپنی ماں کو دوزخ میں دیکھ رہا ہوں۔ اپنی ماں کو دوزخ میں دیکھ رہا۔ کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ پیر صاحب کے پاس۔ پیر صاحب کہاں بیٹھے ہیں؟ زمین پر۔ بغداد شریف میں آپ کا مقام ہے، ہو سکتا ہے بغداد میں بیٹھے ہو یا کسی بھی زمین پر۔ پیر صاحب کے پاس بیٹھ کر مرید کی یہ شان ہو گئی، وہ دوسرا جہان دیکھ رہا ہے۔ عالم برزخ ہے نا، مرنے کے بعد جو زندگی برزخ، پردے کو کہتے ہیں، وہ پردے کا جہان۔ پیر صاحب کے پاس بیٹھ کے مرید کو دوسرا جہان نظر آ رہا ہے، خود پیر صاحب کو کتنا نظر آ رہا ہوگا؟ اور جب نبی کے غلاموں کی یہ شان ہے، آقا کی کتنی شان ہوگی؟ ان سے کچھ بھی چھپا ہوا کس نے یہ شان دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ہم کبھی نہیں کہتے کہ یہ نبی کی خود سے شان ہے، ایسی بات نہیں، اللہ کا دیا ہوا کمال مانتے ہیں۔ حضرت نے جب اس سے یہ پوچھا اور اس نے بتایا کہ اپنی ماں کو دوزخ میں دیکھ رہا ہوں، بیٹا تھا پریشان ہو گیا، ماں کی وہ حالت دیکھ کے اس کو تکلیف ہوئی۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے پڑھا ہوا تھا حدیث شریف میں 1,05,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھا ہو اور وہ بخش دیا جائے کسی کو، گناہگار کو، اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ حدیث پڑھی ہوئی تھی، اس نے اپنی ماں کا ذکر کیا تو میں نے دل ہی دل میں اس کو بتایا نہیں، مائک لگایا نہیں، اسپیکر سیٹ کیا، اناؤنسمنٹ اعلان نہیں کیا، دل ہی دل میں اس کی ماں کو وہ کلمہ جو میں نے پڑھا ہوا تھا بخش دیا، دل ہی دل میں۔ ادھر بخشا، ادھر اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، کہنے لگا میں اپنی ماں کو جنت میں دیکھ رہا ہوں۔ آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، میں نے آپ کو یہ بات سنائی، مجھے سنانے میں کوئی 1-1.5 منٹ تو لگا ہوگا، پوچھ رہا ہوں کہ دل ہی دل میں بخش دیا۔ اب میں نے جو اتنا جملہ کہا، کچھ سیکنڈ لگے ہیں یا نہیں لگے ہیں؟ اونچی، یہاں بولنے میں سیکنڈ لگے، ادھر اس کو مسکراہٹ آ گئی فوراً۔ کیا مطلب؟ کہاں دوزخ 7 زمینوں کے نیچے، کہاں جنت 7 آسمانوں کے اوپر، مجھے سیکنڈ لگے، اللہ نے اس کو وہاں پہنچا دیا، سیکنڈ بھی نہیں لگے۔ فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ بغیر کی روایت سنائی ہے، انہوں نے لکھی ہے۔ آگے کیا لکھتے ہیں کہ حضرت جنید نے فرمایا حدیث کی صحت اس کے کشف سے، اور اس کا کشف حدیث سے ثابت ہو گیا۔ اس کا کشف بھی سچا ہے اور حدیث بھی، کیونکہ اس نے فوراً رزلٹ دیکھ لیا جنت میں پہنچنے کا۔
تو کشف بھی سچا ہو گیا اور اس سے حدیث کی صحت بھی واضح ہو گئی. تو ہم ایصال ثواب کرتے ہیں تو فائدہ ہوتا. اب آپ کو 2-3 ذرا کڑوی باتیں بھی سنا دوں. میٹھی میٹھی تو سنائی ہے نا, کڑوی بھی سنا دوں. کڑوی سے مراد کہ اس سے آپ کو پتا چلے ہمیں کرنا کیا ہے. جب کوئی شخص وفات پا جاتا ہے, ہمارے ہاں رواج کچھ غلط آ گئے. میت کے سرہانے بیٹھ کے لوگ رونا شروع کر دیتے. رونا خود بخود آئے, محبت سے منع نہیں ہے, غلط نہیں ہے, خود بخود آئے. رونا بناوٹی ہو, آواز بناوٹی ہو, رونا نہیں آ رہا, بنا رہے ہیں کہ پتا چلے غم ہوا ہے اور غم ہوا نہیں ہے, تو ایسا رونا جائز نہیں ہے. میت کے سرانے بیٹھ کے دنیا کی باتیں کرنا, ادھر ادھر کی باتیں کرنا, غیر محرم عورتوں کا کسی مرد کے پاس بیٹھ کے اس طرح رونا دھونا, اس کی کوئی گنجائش اونچی گئی ہے نہیں ہے. آپ نے سن لیا. میں بہت ساری باتوں پہ نہیں. اچھا, اب وہ جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں جس شخص کی وفات ہوئی ہے, مرد ہے یا عورت, غسل دیتے وقت آپ اس کو اتارتے ہیں, اوپر چادر ڈالتے ہیں, بے پردہ نہیں کرتے اس کو. وہ کپڑے آپ کہتے ہیں اس غسل دینے والے کو دے دو, یہ میت کے کپڑے ہیں, مردہ کے کپڑے ہیں, آپ وہ پہننا نہیں چاہتے, آپ وہ دے دیتے ہیں. اس کی آپ کو کس نے اجازت دی ہے؟ وہ وارثوں کا حق ہے. وہ جوڑا بھی جو پہنا ہوا تھا وفات پانے والے نے, وہ کس کا حق ہے؟ اونچی نہیں جی, مردہ کا کپڑا ہے. تو گھڑی بھی تو مردہ کی تھی جو اتار کے آپ نے اپنے ہاتھ میں پہن لی. جو اس کی جیب سے نوٹ ملے وہ بھی مردہ کے تھے. اس وقت تو آپ کو نہیں آیا کہ یہ مردہ کے نوٹ ہیں, مردہ کی گھڑی ہے, مردے کی انگوٹھی ہے, وہ خود پہن لی. کپڑے جو ہیں وہ مردے کے ہیں. یہ کہاں سے نکالی ہیں باتیں آپ نے؟ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ سمجھیں. وہ وارثوں کا حق ہے. سارے وارث کہیں کہ ٹھیک ہے اللہ کے راہ میں دے دو, وہ آپ دے سکتے ہیں, مگر صرف وہ کپڑے دینا اور باقی پہ خود قبضہ جما لینا کہ یہ سوٹ بہت اچھا ہے, یہ میں نے لینا ہے, اور یہ فلاں چیز بہت اچھی, یہ اس کی گنجائش نہیں ہے. ایک بات یہ بتانی تھی آپ کو. دوسری بات یہ کہ ایصال ثواب کے لیے آپ کا, اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ کے پاس اہتمام نہیں ہے, تو آپ کو پیسے مانگ کر کچھ کرنے کی ضرورت. اونچی گئی ہے اور اونچی گئی ہے, ذرا زور سے کہیے. یاد ہو گئی بات؟ مثلا ایک شخص کے ہاں اس کے گھر میں کسی کی میت ہوئی ہے, ہم لوگ سارے کے سارے وہاں جاتے ہیں. جانا چاہیے, رشتہ داروں کو بھی, پڑوسیوں کو بھی, دوستوں کو جانا چاہیے, مگر بوجھ نہیں بننا چاہیے. اس پر غم کا پہاڑ ٹوٹا ہے, وہ بجائے اس کے کہ غم منائے, اس کو فکر ہو جاتی ہے مہمانوں کے کھانے کی, بٹھانے کی, ان کو سنبھالنے کی. تو آپ نے اس کے لیے آسانی کرنی ہے, مشکل نہیں کرنی. اور ہمارا کیا ہے, سب پہنچ جاتے ہیں. وہ بیچارہ قرض لے کے کھانے پکاتا ہے, آپ کے لیے اہتمام کرتا ہے, پھر آپ اس میں مین میخ بھی نکالتے ہیں, اعتراض بھی کرتے ہیں. یہ کتنی بری باتیں ہیں. حکم شریعت کا کیا ہے کہ جس کے ہاں وفات ہو جائے وہ 3 دن تک سوگ منا سکتے ہیں. 3 دن تک وہ چولہا نہ چلائیں تو ان کو اجازت ہے. جلتا ہے چولہا تو منع نہیں ہے کہ چائے بنا لی یا کھانا بنا لیا, منع نہیں, مگر وہ سوگ منا رہے ہیں تو پڑوسیوں کو, رشتہ داروں کو چاہیے کہ ان کو کھانا پہنچائیں. یہ رشتہ داروں کا حق ہے, یہ پڑوسیوں کا حق ہے کہ ان کو کھانا پہنچائیں, بجائے اس کے کہ ان سے کھانا طلب کریں. بلکہ فون کر دیتے ہیں دفتر میں, میاں کو ہم ادھر جا رہے ہیں, تم بھی وہیں آ جانا, کھانا وہیں کھائیں گے. تو کھانا حرام نہیں ہے, لیکن اس پر بوجھ ڈالنا جائز. اونچی گئی ہے, اور ہم نے اس کو رسمیں بنا لیا.
چنے ہونے چاہیے، چنے میں کشمش ہونی چاہیے، اس میں جناب مکھانے ہونے چاہیے، اس میں بادام ہونے چاہیے. یہ ہمارے مطالبات کس قسم کی باتیں ہیں؟ میت کی چیزیں کس طرح کے ساتھ سلوک ہوتا ہے؟ الامان. تو میں نے بتانا یہ ہے کہ ہم نے ایصال ثواب کرنا ہے. آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ بیٹھ کے قرآن شریف پڑھ کے بخش دیں. نہیں 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، اول آخر درود شریف پڑھ دیں، اتنا بھی اس کو ثواب بہت ہے. آپ کریں ایصال ثواب، مگر اس کے لیے قرض لینے کی ضرورت نہیں. کھانا نہیں پکا سکتے، اب بیٹھیں، بیٹھ کے پڑھیں. دوسرے کھانا دیں، بسم اللہ نہیں بھی دیں تو کوئی ضروری، جس کے پاس ہے خوش دلی سے ضرور کرے. اور وہ کھانا غربا مساکین کا حق ہے، مسافروں کا حق ہے. امیر کھا سکتا ہے لیکن حق ان کا ہے، ان کو دیتے نہیں. بچ گیا تو ادھر بھیج دینا ہے، ورنہ پہلے انہی کو کھلانا ہے جن کو پہلے ہی ملتا ہے. تو جن کو نہیں ملتا ان کو پہنچاؤ گے تو ثواب زیادہ ہوگا، مگر ہم یہ کرتے نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، دوسری کڑوی بات سنیں. ہمارے ہاں نماز جنازہ میں وہ شوق، وہ لوگوں کا ذوق کہ نہیں بھی جائیں، ہم دوسرے کے جنازے میں آئیں گے، کل کوئی ہمارے جنازے میں آئے گا. مسلمان کا حق بھی ہے، نہیں ہم پہچانتے نہیں. بہرحال چلے گئے، نماز جنازہ پڑھنی آتی ہے نہیں پڑھنی آتی، شامل ہو گئے. اس کے بعد کچھ لوگ قبرستان چلے جاتے ہیں، ورنہ اکثر لوٹ جاتے ہیں، جی کام ہے یہ ہے. حالانکہ جنازے کے ساتھ چلنے پر 1 قدم پر 1 قیرات کا ثواب ہوتا ہے. اب یہ قیرات، جس کو انگلش میں کیرٹ کہتے ہیں، کیا ہے؟ احد پہاڑ کے برابر. صرف 1 قدم پر اتنا ثواب ملتا ہے. اچھا، جب جائیں قبرستان میں وہاں دنیا کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. ہم وہاں بھی موبائل فون بند نہیں کرتے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کوئی زخمی ہوتا تھا اس کی مدد کرتے تھے، اب صرف کیمرے سے اس کی فلم بناتے ہیں، مدد نہیں کرتے. ہمارے مزاج بدل گئے. وہاں قبرستان جا کے موت کو یاد کرنا چاہیے کہ ایک دن میں نے بھی یہاں آنا ہے. ہم موت یاد نہیں کرتے، اس کے لیے کوئی دوسری باتیں کر رہے ہوتے ہیں. قبر میں دفنانے کے بعد اتنی دیر تک ٹھہرنا چاہیے جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کی بوٹیاں کر لی جائیں. اتنی دیر قبر کے پاس ٹھہرنا چاہیے اور پڑھتے رہنا چاہیے. ہم یہ بھی کرتے، بھاگنے کی ہوتی ہے. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی. جب ان کی وفات ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد کی وفات سے عرش ہل گیا ہے. اہتز العرش، عرش ہل گیا، یعنی اتنے نیک آدمی تھے کہ عرش ہل گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی. کتنی بڑی بات، میرے آقا جس کی نماز پڑھا دے. نماز پڑھا کے فرمایا 70,000 فرشتوں نے بھی تمہارے ساتھ نماز پڑھی ہے. عرش ہل گیا، خود نماز پڑھائی، 70,000 فرشتوں کے نماز پڑھانے کی خوشخبری سنائی. جنازے کے ساتھ چلے، قبرستان گئے. جب ان کو دفنا دیا گیا، حضور قبر کے پاس بیٹھ گئے اور حضور نے پڑھنا شروع کر دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ. صحابہ نے سنا، انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا. حضور نے پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر. صحابہ نے سنا، انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا سلسلہ روکا تو صحابہ نے پوچھا لما سبحت ثم کبرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور آپ نے یہ تسبیح اور تکبیر سبحان اللہ اور اللہ اکبر یہ پڑھا ہے تو کیوں؟ سنو دھیان سے. وہ صحابی جس کی وفات پر عرش ہل گیا، وہ صحابی جس کی نماز جنازہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھائی،
اور فرمایا 70,000 فرشتوں نے بھی نماز پڑھی ہے. حضور نے فرمایا جب اس کو قبر میں بند کیا گیا اس کی قبر نے اس کو دبایا، اس کی قبر نے اس کو آواز پھر کہیے قبر دباتی ہے. یہ حقیقت ہے، احادیث میں کثرت سے یہ بیان موجود. لیکن آپ کو یہ بتا دوں منافق کو بے ایمان کو اس طرح دباتی ہے، ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر، اتنا زور سے. لیکن ایمان والے کو اس طرح دباتی ہے جیسے بچے کو گود میں لے کے ماں دباتی ہے. نیک ہو، اللہ والا ہو. فرمایا اس کی قبر نے اس کو دبایا. میں نے تسبیح پڑھی میرے ساتھ تم نے پڑھی، میں نے تکبیر پڑھی میرے ساتھ تم نے پڑھی، تو اس کی برکت سے اللہ نے اس کی قبر کو اس پر کشادہ کر دیا. کتنے بڑے صحابی، اتنے درجے والے، ان کو بھی قبر نے دبایا، ان کو بھی قبر نے. ہمارا کیا حال ہوگا؟ کبھی سوچا؟ دیکھی جائے گی. مولویوں کا کام ڈرانا ہوتا ہے، مولوی ڈراتے رہتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا. ہم یوں کہتے ہیں، ہمیں ڈرنا چاہیے. تو آپ وہاں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اس سے قبر والے کو فائدہ ہوتا ہے. تو ایصال ثواب کرنا چاہیے، اور جو ایصال ثواب کرتے ہیں وہ خود بھی فائدے میں رہتے ہیں، جن کے لیے کرتے ہیں ان کو بھی فائدہ پہنچتا ہے. بیہقی میں روایت موجود، ایک لڑکا ہر جمعے کو، اس کے علاوہ بھی جب موقع ملتا، اپنے والد کی قبر پر جایا کرتا تھا. اس کا ٹرانسفر ہو گیا، اس علاقے سے کہیں اور جانا پڑ گیا، دوسرے شہر میں اس کا آنا جانا ختم ہو گیا. وہ دوبارہ برسوں کے بعد اپنے شہر میں واپس آ گیا، لیکن اس نے چونکہ عادت ختم ہو گئی تھی اب قبرستان جانا چھوڑ دیا. اس کا باپ اس کو خواب میں ملا اور خواب میں مل کے کہا بیٹا تو میرے پاس کیوں نہیں آتا؟ تو آیا کرتا تھا، مجھے خوشی ہوتی تھی، اب کیوں نہیں آتا؟ اس نے کہا بابا آپ کو پتا تھا میں آتا تھا. اس نے کہا جب تو آتا تھا میں پڑوسیوں کو بتاتا تھا میرا بیٹا آیا ہے، تو آ کے پڑھتا تھا، مجھے خوشی ہوتی تھی، اب تو نہیں آتا. کیا مطلب؟ ہم آج اپنی موت کو بھولے ہوئے ہیں، ماں باپ کو بھولے ہوئے ہیں، مومن بھائیوں کو بھولے ہوئے ہیں. تو ہمیں قبرستان جانا چاہیے. ایک تو موت کی یاد آتی ہے اور دنیا سے رغبت کم ہو جاتی ہے کہ میں نے مرنا ہے ایک دن، کیا دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہوں. تو دنیا سے اس کی رغبت، اس کا دنیا سے لگاؤ کم ہو جاتا ہے. تو ہم ایصال ثواب کریں، جو کرنے کا صحیح طریقہ ہے. اس میں کوئی رسم و رواج جو زیادہ کر لیے جاتے دکھاوے کے، ان کی ضرورت نہیں. میں ان ماؤں کو سلام کرتا ہوں جو اپنے گھروں میں میلاد شریف، 11ویں شریف، فاتحہ نیاز کا اہتمام کرتی ہیں. مردوں کو پتہ نہیں، بچوں کو ان کی وجہ سے یاد رہتا ہے، انہوں نے اس کو ٹھیک رکھا ہوا ہے. آج آپ اس بات کو بھولے ہوئے ہیں. اڑانے کے لیے آپ کے پاس بہت پیسے، کسی غریب کو کھانا کھلاؤ، ثواب بخش دو. وفات پانے والوں کو کھانا بھی کھلا دیا، آپ کو بھی ثواب ملے گا، جن کو بخشتے ہو ان کو بھی پہنچے گا. تو ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے جایا کرتے تھے. آپ لوگ صرف شب برات میں جاتے ہیں، تھے اس کے علاوہ احد پہ بھی جاتے تھے، شہدائے احد کے پاس، اور دعا کیا کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم بھی فرمایا، قبرستان جاؤ تو کس طرح سلام کرو، دعا کرو تو کس طرح کرو. ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا، آج ہم نے عمل کرنا چھوڑ دیا. یہ ہماری کمزوری ہے. اگر ہم عمل کریں گے ہمیں بھی فائدہ ہوگا، وفات پانے والوں کو بھی فائدہ ہوگا. تو
تو میں نے آپ کو صرف 2-3 مسئلے بتائے، یہ بحر بہت لمبی، کیا کیا سناؤں آپ کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے واقعات، اولیاء کے واقعات، ایمان والوں کے واقعات، کہ وہ ایصال ثواب کرنے والے، قبرستان جانے والے، قبروں سے باتیں کرنے والے، قبر والوں سے کلام کرنے والے۔ اب یہاں 1-2 مسئلے سن لیں، پھر جو ٹائم مجھے دیا گیا وہ ختم ہو جائے گا، تو میں اوور ٹائم نہیں لگاؤں گا تاکہ آپ کو دشواری نہ ہو۔ ان کی محفل جاری رہنی ہے، بہت سارے مہمان بلائے ہوئے انہوں نے۔ توجہ، قبر پر آپ لوگ جا کے کیوڑا ڈالتے ہیں، کچھ لوگ گلاب کا عرق ڈالتے ہیں، کیا فائدہ ہوتا ہے اس سے؟ پوچھ رہا ہوں۔ اگر آپ نے دیکھا مٹی برابر کرنے کے لیے پانی ڈال دیا، کوئی حرج نہیں، لیکن کیوڑا ڈالنا، گلاب کا عرق ڈالنا کہ خوشبو ہو، تو آپ اسی پیسے کی کسی کو کھانا کھلا دیں تو زیادہ خوشبو ہو جائے گی۔ قبر پر اگر بتی جلانے کی اجازت نہیں، آ گئے نا، خوشبو کا اہتمام کرنا ہے، کسی کنارے پہ لگا دیں، لوگوں کو خوشبو لگا دیں، کھانا کھلائیں۔ ہاں، پھول ڈال دیں، پھول، تو یہ پھول جب تک تازہ رہتے ہیں تسبیح پڑھتے ہیں، تو جب یہ تسبیح پڑھتے ہیں قبر والے کو خوشی ملتی ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ اور حدیث سے ثابت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک خچر پر سوار تھے، دلدل میول جس کو کہتے ہیں، گھوڑے سے چھوٹا، گدھے سے کچھ بڑا ایک جانور، اس کو خچر کہتے ہیں۔ وہ بدکا، جھٹکا لگا اس کو، حضور نے فرمایا جانتے ہو میرا جانور کیوں بدکا ہے؟ اس نے قبر والوں پر عذاب ہوتا دیکھا ہے۔ اور چھوٹی چھوٹی غلطیاں تھی، ایک پیشاب کے چینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغلیاں لگاتا تھا۔ حضور نے ایک درخت کی تر شاخ، گیلی شاخ لے کے 2 ٹکڑے کیے، دونوں قبروں پر لگا دی، فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی ان کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ اب ہری رہنے کا مطلب وہ جب تک ان میں جان رہے گی، تازہ رہیں گی، تسبیح پڑھیں گی، اور جب سوکھ جائیں گی تسبیح نہیں پڑھیں گی، تو تسبیح کا فائدہ پہنچے گا، قبر والوں کے عذاب میں کمی، اسی لیے پھول ڈال دیے جاتے ہیں یا ہلکا سا پودا لگا دیا جاتا ہے۔ مگر یہ جو گلاب کا عرق ڈال رہے ہیں آپ قبروں پر، اس کی جگہ آپ لوگوں کو خوشبو لگا دیں، کھانا کھلا دیں، وہ زیادہ اچھا کام ہے۔ قبروں پر پاؤں رکھنے کی اجازت نہیں ہے، ہم لوگ پھلانگتے ہوئے جاتے ہیں قبریں، حالانکہ روایت موجود آگ جلتی ہو اس میں پاؤں رکھ دے، قبر پر پاؤں نہ رکھے۔ میری کتاب ہے قبر کے احکام اور آداب، اردو میں ہے، انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے، ضیاء القرآن پبلیکیشن سے چھپی ہوئی یہاں ملتی ہے، اس کو پڑھ لینا۔ اس میں قبر کی ڈراؤنی باتیں نہیں لکھی ہیں، ایسی باتیں لکھی ہیں کہ قبر میں جانے کو جی چاہے۔ وہ نہیں ہے کہ جی سانپ بچھو میں نے دکھائے ہوں، ایسی بات نہیں کی، لیکن قبر کے احکام ہم جانیں، ہمیں پتہ ہو۔ تو آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مسلم شریف میں، حدیث دیگر کتابوں صحاح میں، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزورها، پہلے میں تمہیں منع کرتا تھا قبروں کی زیارت سے، اب حکم دیتا ہوں زیارت کیا کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، تو ہمیں ایصال ثواب کرنا ہے، بہت اچھا کام ہے، مگر صحیح طریقوں سے کرنا ہے، قرضے لے کر نہیں کرنا، یا جس کی ہم میت ہوئی ہے اس پہ ہم نے بوجھ نہیں بننا۔ تو ہم نے کچھ جو غلط رسمیں اپنائی ہوئی ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے، لیکن ایصال ثواب میں کوئی اختلاف نہیں۔ جن کو ہے ان سے کہو تمہیں تو نہیں کر رہے نا، ہم تو ایمان والوں کو کر رہے ہیں، تو تم کیوں خام خواہ بگڑ رہے ہو؟ جب تمہیں کوئی بات ہوگی تو پھر اعتراض کر لینا، ہم کر رہے ہیں، ایمان والوں کو کر رہے ہیں، جھگڑے کی کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالی سے ہمیشہ دعا کیا کرو خاتمہ بالخیر، ایمان پر خاتمہ وہ سب سے نازک وقت ہوتا ہے، اور شیطان اس میں بڑوں کی محنت برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہم نے ایسا نہیں ہونے دینا، بلکہ ایمان کی سلامتی کی دعا اور خاتمہ بالخیر کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ جو جلسہ ہے مجھے بتایا گیا ایصال ثواب کے لیے، جن جو کر رہے ہیں ان کے بزرگوں کی برسی ہے، والد صاحب کی ان کے
تو یوم وفات اس موقع کی مناسبت سے تو میں نے وہی موضوع مجھے دیا، میں نے کچھ مسئلے بیان کیے۔ جب والد کا نام آیا ہے تو میں 1-1.5 منٹ لے لیتا ہوں۔ والد سگے باپ کو کہتے ہیں، باپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں لیکن والد سگے باپ کو، ماں کسی بڑی عورت کو کہہ سکتے ہیں مگر والدہ صرف سگی ماں کو۔ والد جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ حدیث شریف کیا کہتی ہے؟ کون سا دروازہ؟ بیچ کا دروازہ، درمیانہ دروازہ۔ کیا مطلب کسی نے جنت جانا ہے تو باپ کو راضی کر کے جانا ہے۔ وہ بیچ کا دروازہ، دائیں بائیں جگہ نہیں ملے گی اگر وہ دروازہ آپ کے لیے بند ہو گیا۔ اور رب کی رضا والد کی رضا میں ہے، تو باپ ہو یا ماں، دونوں کا حق ہم ادا کر سکتے نہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے ماں باپ کی قدر کرنے کی، اور ماں باپ کو توفیق دے اولاد کی صحیح تربیت اور ان پہ شفقت کرنے کی۔ مسئلے نہیں جانتے ہیں، نہیں سمجھتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے ہاں کئی خرابیاں ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ جن دوستوں نے اپنے والد کے لیے یہ منعقد کیا جلسہ، اللہ ان کے والد کی مغفرت فرمائے، نیک ہیں تو ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ یہ سید عمیر شاہ صاحب کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا وقت اب پورا ہو چکا، میں مزید منٹ نہ لوں، تو میں آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ پروگرام اسی طرح جاری رہے گا، آپ تشریف رکھیں۔ مجھ سے گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔